علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد علیہ السلام۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ، چاہے وہ اہل سنت کے لوگ ہوں یا اہل تشیع حضرات ہوں، ایک مسئلہ جو ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے وہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ مسئلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آیا ایک خاتون ہے، اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ مخصوص ایام جو ہر مہینے درپیش ہوتے ہیں ایک عورت کو، ان میں سے جو ہے کسی عورت کو آیا وہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے جس میں پروردگار نے اسے منع کیا ہے کہ اس کی نماز نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، اگر یہی کیفیت اس عورت کے ساتھ ماہ مبارک رمضان میں پیش آ جائے جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہو تو اس میں وہ کیا کرے؟ ہمارے ہاں ایک مسئلہ چونکہ وہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، پرانے لوگ اس طرح سے کرتے تھے، لا علمی کی وجہ سے کرتے تھے، تو وہ بالکل درست نہیں ہے۔ پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا تھا۔ مثلا یہ کہا جاتا ہے کہ اگر زوال سے پہلے خاتون اس مسئلے سے دوچار ہو جائے تو اس کا روزہ ختم ہے، اگر زوال کے بعد جو ہے وہ خاتون اس مسئلے سے دوچار ہو تو اسے روزہ مکمل کرنا چاہیے۔ یہ وہ جو پرانی باتیں ہیں یا سنا سنایا دین ہے، یہ اس اعتبار سے چلتا آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جب عورت ہر مہینے میں ان مسائل سے دوچار ہوتی ہے، جب اسے نماز نہیں پڑھنا ہوتی تو پروردگار نے نماز میں تو اسے رخصت دی ہے، چھٹی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، نہ پڑھے، لیکن روزہ جو ہے چونکہ یہ ایک سال میں 30 دن ہوتے ہیں، تو اب جب خاتون ان ایام کی وجہ سے نماز چھوڑے گی تو اس کی قضا تو نہیں ہے، لیکن اگر روزہ چھوڑے گی تو اس کی گردن پہ قضا واجب ہے، اور یہ قضا اس نے اگلے سال ماہ رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنا اس عورت پر واجب ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر قضا نہیں کرے گی تو اس کے اوپر کفارہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ روزہ مکمل کر لے خاتون زوال کے بعد چونکہ اس سے دوچار ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا وہ روزہ جو ہے وہ کاؤنٹ کرے گی۔ جب روزہ کاؤنٹ کرے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ 7 دن ان مسائل کا سامنا ہے اسے، تو ایک روزہ تو ہو گیا، باقی 6 دن، جبکہ مسئلہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ میں ایک موٹی اگزامپل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، موٹی مثال دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ اگر افطاری سے 5 منٹ پہلے خاتون اس مسئلے سے دوچار ہو جاتی ہے کہ اس نے نماز اب نہیں پڑھنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ پورے دن کا روزہ جو اس نے رکھا ہوا ہے وہ باطل ہے۔ 5 منٹ پڑے تھے افطاری میں اور اس مرض میں وہ مبتلا ہو گئی اور اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، اب اس کا اس دن والا روزہ باطل ہے۔ اب اسے یہ تمام روزوں کی رخصت ہے خدا کی طرف سے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں یہ نہیں رکھے گی، نمازیں نہیں پڑھے گی۔ جب وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے تو فقط اور فقط اس نے وہ جو 5 روزے ہیں یا 8 روزے ہیں یا 10 روزے ہیں جو اس مسئلے کی وجہ سے چھوڑے ہیں، اسے ان کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ لہذا اسے ان کی قضا کرنا اس پہ لازم ہے کہ وہ ان کی قضا کرے۔ ہاں، نمازیں جو ہیں اس کی رخصت ہے، وہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی قضا بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر لطف ہے، لیکن روزے معاف نہیں ہے۔ روزے رکھنے ہوں گے، اور بالخصوص وہ روزہ جس حالت میں جو ہے وہ روزہ جو اس نے رکھا ہوا تھا اور وہ حالت اس درپیش ہو گئی تھی، وہ روزہ بھی باطل ہے۔ وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔